انفلیشن کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے پیسے کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے چیزوں میں انویسٹ کرنے پر فورس کرتی ہے. فار ایگزامپل فرض کریں کہ اگر چیزوں کی پرائس جو ہے وہ سیم ہی رہے. اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی جو پرائز ہے یہ 3 منتھ یا 4 منتھ بعد بھی اتنی ہی رہے گی, تو لوگ اتنی زیادہ شاپنگ نہیں کہیں گے کہ پھر کر لیں گے, یا جب عید آئے گی تب کر لیں گے, یا جب کوئی ایونٹ آئے گا تب کر لیں گے, اب نہیں کرتے. لیکن اگر سپوز کریں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ چیزوں کی پرائز جو ہے وہ 1 منتھ بعد یا 3 ویک بعد 2 ویک بعد بڑھ جائے گی, تو لوگ جو ہیں وہ ابھی سے شاپنگ کر لیں گے, ابھی سے عید کی بھی شاپنگ کر لیں گے, شادی کی بھی شاپنگ کر لیں گے, ہر چیز کی شاپنگ کر کے ابھی سے رکھ لیں گے. یعنی کہ اس طرح سے چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. جب لوگوں کو پتہ ہو کہ چیزوں کی پرائس ایسا ایسا بڑھ رہی ہے تو لوگ پلاٹ بھی ابھی سے خرید لیں گے, گھر بھی ابھی سے بنا لیں گے, ہر چیز میں وہ جلدی کریں گے, تو چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. جب چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا, لوگ پیسہ خرچ کریں گے, تو وہ کمپنیز جو پروڈکٹس بنا رہی ہیں ان کی پروڈکٹس زیادہ بکے گی ڈیمانڈ کی وجہ سے. جب زیادہ بکے گی تو ان کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا. جب پیسہ زیادہ آئے گا تو وہ پیسہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لگائیں گے. جب اپنا بزنس وہ ایکسپینڈ کریں گے, بڑھائیں گے, تو زیادہ امپلائیز رکھیں گے. اس طرح ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے بزنس بڑھے گا اور وہ نیو امپلائیز کو بھی ہائر کریں گے. تو اس طرح نیو جابس کریٹ ہوں گی زیادہ ڈیمانڈ کی وجہ سے. یہ سب کیسے سٹارٹ ہوا؟ انفلیشن کی وجہ سے. اگر انفلیشن ہوگی تو لوگ چیزیں خریدیں گے, ڈیمانڈ بڑھے گی اور بزنس ایکسپینڈ ہوگا اور نیو جابس کریٹ ہوں گی. تو اس لیے انفلیشن بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ انفلیشن کی وجہ سے آپ نے جو 1 سال پہلے کسی سے پیسے ادھار لیے تھے, کسی سے لون لیا تھا, تو وہ آپ کو 1 سال بعد دینے میں آسانی ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ نے سپوز کریں 2 سال پہلے کسی سے 1 لاکھ روپیہ لیا تھا, تو اس وقت اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی جو 4 سیلریز کی تنخواہیں ہیں, 4 سیلریز ہیں, وہ ملا کر 1 لاکھ بنتا ہو. لیکن آج 1 سال بعد یا 2 سال بعد آپ نے اس کو 1 لاکھ دینا ہے, تو مے بی آپ کی ایک سیلری ہی 1 لاکھ ہو اور آپ اسے ریٹرن کر دیں. تو انفلیشن کی وجہ سے آپ کو جو آپ نے پیسے کسی سے بہت سال پہلے ادھار لیے تھے وہ دینے میں آسانی ہوتی ہے, کیونکہ پیسے کی جو پرچیزنگ پاور ہے, پیسے کی جو چیزوں کو خریدنے کی طاقت ہے, پاور ہے, اس میں کمی آ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ انفلیشن کی وجہ سے. تو آپ کو اپنا لون واپس کرنے میں بھی آسانی ہوگی. انفلیشن اور ان امپلائمنٹ, بے روزگاری کے درمیان انورس ریلیشن ہے. اگر بے روزگاری کم ہوگی تو انفلیشن زیادہ ہوگی, اگر انفلیشن کم ہوگی تو بے روزگاری زیادہ ہوگی. یہ ہم پہلے بھی ویسے سمجھ چکے ہیں کہ اگر بے روزگاری کم ہوگی یعنی کہ لوگوں کو ملازمتیں, جابس زیادہ ملیں گی, ان کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا, چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی, تو انفلیشن بھی زیادہ ہوگی. تو اس طرح یہ فارمولا آپ سمجھیں کہ اگر ان امپلائمنٹ کم ہوگی, بے روزگاری کم ہوگی, تو انفلیشن زیادہ ہوگی. تو زیادہ انفلیشن کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ بے روزگاری کم ہو جاتی ہے. انفلیشن کی وجہ سے جہاں چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے, سروسز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے, وہاں کمپنیز بھی گرو کرتی ہیں, کیونکہ اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ چیز کی جو کمپنی ہے وہ اس سے زیادہ مینوفیکچر کرے گی, اپنے بزنس کو وہ ایکسپینڈ کرے گی, تو اس کمپنی میں جن لوگوں کے شیئر ہیں ان کی پرائز میں بھی اضافہ ہوگا. اگر آج شیئر فار ایگزامپل 50 لاکھ کا ہے, تو آنے والے 3 سال بعد وہ 5 کروڑ سے بھی اوپر جا سکتا ہے. اس میں یعنی کہ بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے کمپنی کی گروتھ کی وجہ سے. تو ایسے لوگ جو کمپنیز کے شیئرز میں, بانڈز وغیرہ میں, یا ریئل اسٹیٹ میں, پلاٹس وغیرہ میں انویسٹ کرتے ہیں, انفلیشن کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنے پیسے کو پراپرٹیز میں یا کمپنیز کے شیئر میں یا بانڈز وغیرہ میں یا ایسی چیز میں انویسٹ کریں جس کی پرائس وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو اس میں, نہ کہ ہم اپنے پیسے کو اپنی پاکٹ میں سیو کریں
تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کی جو پیسے کی پرچیزنگ پاور ہے اس میں کمی آئے گی، آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ نظر نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے پیسے کو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ آپ کا انفلیشن سے زیادہ ہے تو پھر تو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کا بہت فائدہ ہے۔ فار ایگزامپل اگر انفلیشن 7% ہے اس سال، اور آپ کا جو آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہیں اس پر جو آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ 10% ہے، یعنی 3% انفلیشن سے زیادہ ہے، تو پھر تو آپ کو کچھ حد تک فائدہ ہے۔ لیکن اگر انفلیشن 10% ہو اور آپ کا انٹرسٹ ریٹ 7% ہو تو پھر تو آپ کے پیسے کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہوگی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوا ہوگا۔ تو بینک میں پیسے رکھنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے، اور اس کنٹری میں جس میں آپ رہ رہے ہیں اس میں انفلیشن کس لحاظ سے بڑھ رہی ہے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر اپنا پیسہ انویسٹ کریں، دیکھ کر انفلیشن کے ریٹ کو، پھر پیسہ اپنا انویسٹ کریں تاکہ آپ کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ انفلیشن کا جو سب سے زیادہ مور امپورٹنٹ جو بینیفٹ ہے وہ یہ کہ لوگوں کو کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے پیسے کو انویسٹ نہ کیا تو ہمارا جو پیسہ ہے اس کی پرچیزنگ پاور میں کمی آ جائے گی، اس لیے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرنا بہتر سمجھتے ہیں، بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا مختلف جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں، تو اس سے جو انڈسٹری ہے وہ گرو ہوتی ہے، اس سے اکانومی مزید بہتر ہوتی ہے اور ملک کی ترقی میں جو ہے وہ انکریزمنٹ آتا ہے، ملک کی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن سپوز کریں، فرض کریں کہ اگر انفلیشن نہ ہو، چیزوں کی پرائز اور پیسے کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس میں نہ کمی ہو نہ اضافہ ہو، ایسے ہی رہے، تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو پیسہ ہے انویسٹ کرنے کا کیا فائدہ، کیونکہ جو ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے اس کی 2 سال بعد بھی اتنی ویلیو رہے گی، یا جو پلاٹ ہے اس کی پرائز اگر 1 لاکھ ہے تو 2 سال بعد بھی 1 لاکھ ہی رہے گی، تو پلاٹ خریدنے کا کیا فائدہ پھر؟ یا اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کی پرائز اگر آج 50,000 ہے تو 2 سال بعد 50,000 رہے گی، تو ہم کیوں اس کو خرید کر اس میں انویسٹ کریں؟ اس لیے پیسہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ تو اگر انفلیشن نہ ہو، اس طرح کا کوئی سسٹم ہو کہ چیزوں کی پرائز سیم رہے، تو کوئی بھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرے گا، تو اکانومی بہت سلو ہو جائے گی، لوگ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں گے اور پیسہ لوگوں کی پاکٹ میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا، اکانومی سلو ہو جائے گی، تو پورا سسٹم کریش ہو سکتا ہے۔ اس لیے انفلیشن بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ ہمارے پیسہ جو ہے اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کو کسی جگہ پر انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں ہمیں پرافٹ ہو نہ کہ لاس ہو۔ تو اس لیے لوگ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے مختلف جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں، جیسے پلاٹس ہو گئے، کمپنیز کے شیئر ہو گئے، کچھ چیز گولڈ لے لیا، مختلف قیمتی میٹل لے کر رکھ لیے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پرائز میں بھی اضافہ ہو اور ان کو فیوچر میں یہ سیل کر کے اپنا جو پیسہ ہے وہ لے سکیں اور انفلیشن کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے انفلیشن جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کی گرو کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے جو آئیڈیل ویلیو ہے انفلیشن کی وہ 2 سے 3% ہے۔ اگر کسی بھی کنٹری میں انفلیشن 2 سے 3% اینولی ہے تو وہ کنٹری سمجھ لیں کہ اس کی گروتھ جو ہے وہ آئیڈیل ہے۔ لیکن اگر انفلیشن کی جو ویلیو ہے وہ 2 سے 3% سے زیادہ ہو جائے گی تو اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہم ابھی دیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ انفلیشن زیادہ ہونے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے صرف فائدے دیکھے ہیں، لیکن اب ہم نقصانات بھی دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں انفلیشن زیادہ ہونے کے۔